بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلامک انفارمیشن چینل کے حاضرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں نہایت دلچسپ قصہ سناؤں گی جس کا عنوان ہوگا کہ عادتیں کس طرح نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ جملہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم سب نے سنا ہوگا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ آئے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ اس سے قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی، چنانچہ اس کو گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا گیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ چنانچہ مسئول کو بلایا گیا، یعنی کہ اس شخص کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تم کو کیسے پتا کہ یہ اصل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس بات سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر گھی، اناج، دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے مصائب سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے پھر سے کہا کہ طورتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، پھر اپنی ساس کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئی تو معاملہ اس کے گوشے گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصائب سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ مصائب نے پھر سے کہا کہ اس کا خادموں سے سلوک جاہلوں سے بدتر ہے اور اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ اس کی سمجھداری سے پھر بڑا خوش ہوا اور انعام کے طور پر بہت سی بھیڑ، بکریاں اور اناج اس کے گھر بھیجے، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر لیا۔ کچھ وقت گزرا، بادشاہ نے پھر مصاحب کو بلایا، اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر جان کی امان کا وعدہ کر چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا اور ساری بات بتائی تو والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی صورت میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں ہوتا، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔